یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، دوبارہ بتایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میرے ان انعامات کو، نعمتوں کو، التی انعمت بها علیکم، جو میں نے تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، علی جمیع العالمین، ساری دنیا پر میں نے آپ کو فضیلت دی ہے، بکثرت الانبیاء فیکم، چونکہ انبیاء سب سے زیادہ تم میں آ گئے، جزوی فضیلت میں ہم سے زیادہ ہے، تمام امتوں میں سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں آ گئے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِينَ۔ اس وقت عالمین جو ہے نا یہ مخصوص من البعض نہیں ہے، اس کی تخصیص نہیں کریں گے، العام کل لفظ ينتظم جمع من المسمیات، یہ سب کو شامل ہوگا، سمجھتا ہے؟ فضیلت جزئی اور وہ بھی کثرت الانبیاء ہو، سمجھ ہو گیا مولانا؟ جیسے کہ اللہ نے کوے کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے، جزوی فضیلت ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ جزوی فضیلت ہے کہ اڑنے میں، باقی جہاں تک عقل ہے، عقل دماغ سمجھ دیگر چیزیں تعلیمات قرآن وغیرہ، کوا تو کوا بڑوے کا بچہ ہے، سمجھے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ مفضول ہے اور آپ افضل ہے، لیکن ویسے اڑنے کے اعتبار سے وہ آپ پر فضیلت پاتا ہے۔ مچھر مولانا مچھر صاحب بھی آپ سے فضیلت پاتا ہے اڑنے میں، حضرت مولانا ڈاکٹر مکھی صاحب وہ بھی آپ سے اسی طریقہ پر ہے، کچھ بھلا پڑا فضیلت جزئی میں، سمجھیر میں ایک طالب علم ہے جو اللہ کا بھلا کر بخاری میں 100 نمبر حاصل کرتا ہے، واہ قسم خدا کہ میرے کلاس میں سب سے بہتر ہے، تو یہ فضیلت جزئی ہے، اس کو مجموعی لحاظ سے دیکھیں کہ جو اول آیا جس کے بخاری میں 80 نمبر ہے، لیکن اللہ کا بھلا کرے باقی کتابوں میں 100 اس کے باقی کتابوں میں کم ہے، تو جزوی فضیلت نظراً الی البخاری وہ سب سے اللہ کا بھلا کرے بہتر ہے، لیکن کلی تولیں گے تو کلی اعتبار سے پھر تو جہاں کلی فضیلت کے اعتبار سے پھر امت محمد یہ سب سے افضل ہے، ساری امتیں مفضول ہیں، لیکن جزوی فضیلت کے اعتبار سے تخصیص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو۔ منطقی سے پوچھا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ تو رضوان فرشتہ ہے جنت کا، حالانکہ یہ مصدری معنی میں رضوان فرشتہ ہے جنت کا، رضوان اللہ سے بڑا ہے، کہتا ہاں یہ جزوی فضیلت ہے، بولو اے امین الدین، سمجھے؟ کہتے ہیں یہ جزوی فضیلت ہے، یہ کیا ہے؟ کبھی منطقی نے قرآن دیکھا ہی نہیں تھا تو کیا کرے گا، جزوی فضیلت ہے کہتے ہیں۔ چلیے گا مولوی صاحب، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت بها علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اس وقت اگر بکثرت الانبیاء ہو تو پھر علی جمیع العالمین ہے، اور اگر فضیلت کلی ہو تو پھر یہ عام مخصوص من البعض ہے، پھر ہوگا انی فضلتکم علی عالمی زمانکم، اس وقت الف لام مضاف الیہ کا آواز ہوگا، علی عالمی زمانکم، تمہارے زمانے کے عالمین پر تمہیں فضیلت مل گئی ہے، ترکیب تو آسان ہے نا، انی فضلتکم کا عطف ہے نعمتی پر، اور نعمت مفعول ہے اذکروا کے لیے، اذکر جواب ندا ہے، واتقوا یوما لا تجزی فیہ، چونکہ جملہ مستقل بے ڈھنگا ہوتا ہے اس لیے عائد محذوف ہے، ڈرا کرو اس دن سے لا تجزی فی نفس عن نفس، جس میں کوئی نفس اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ بدلہ نہیں دے گا، عن نفس کسی نفس کو، شیئن کسی چیز کا کوئی بدلہ فائدہ نہیں دے گا، لا تغنی نفس عن نفس شیئن، کوئی نفس کسی نفس کو کوئی بے نیاز نہیں کرے گا، فائدہ نہیں دے گا، کفایت نہیں کرے گا، ولا یقبل من النفس شفاعت، کسی نفس سے کسی قسم کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ من النفس عدل، اور کوئی عوض یہ کہ کوئی بدلہ اور کوئی عوض یہ کہ کسی نفس سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور کوئی بھی نفس جتنے بھی نفوس ہے وہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے کوئی بچیں گے نہیں۔ مولانا ہم ضمیر کا مرجع بھی اللہ کا ہے، یہ ہاں من یقبل منہا لا یؤخذ منہا، نفس چونکہ مؤنث معنوی ہے اس اعتبار سے ہاں ضمیر مؤنث لوٹ رہی ہے، اور لیکن نفس نکرہ تحت النفی واقع ہے، معنوی طور پر وہ جمع ہے، اس لیے لا ہم ینصرون، یہاں جمع اس کی طرف لوٹا رہے، یہ بشید کا نستاق بڑھ بچے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اب مسئلہ آ گیا، معتزلہ کے ہاں یہ آیت اپنے امور پر ہے، مخصوص من البعض نہیں ہے، لہذا یہ لا تجزی نفس عن نفس سواء کانت مسلمۃ و کافرۃ، نفس مسلمہ ہو مسلمہ کی کوئی کفایت نہیں کرے گا، نفس کافرہ کافرہ کی کفایت نہیں کرے گا، نفس مسلمہ کافرہ کی کفایت نہیں کرے گا، نفس کافرہ کا مسلمہ کی کفایت نہیں کرے گا، 4 صورتیں ہوں گی، کوئی شفاعت نہیں ہے، شفاعت کے علی الاطلاق منکر ہے۔ لا تجزی نفس مسلمۃ عن نفس مسلمۃ، لا تجزی نفس کافرۃ عن نفس کافرۃ، لا تجزی نفس مسلمۃ عن کافرۃ، لا تجزی نفس کافرۃ عن مسلمۃ، اڑے ہو گیا؟
ہاں نکرت تحتن فی واقع نفس. اور اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ عام مخصوص منہ البعض ہے. قد خصت منہ النفوس المسلمۃ، نفوس مسلمہ ان سے مخصوص ہے. مخصص وہ احادیث ہے اور قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جو بلغت مبلغت تواتر ہے، جو تواتر کے حد تک پہنچے. فلا تو گڑگڑو گڑ گڑ نہ کرو. قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے، لہذا مخصص بھی قطعی ہے. مخصص بھی قطعی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اے لا یشفع عنده احد الا باذنہ. اللہ کے سامنے سفارش اجازت مل جائے تو سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی. من ذا الذی یشفع عنده لا یشفع عنده احد الا باذن اللہ سبحانہ وتعالی. لہذا ان الآیت مخصوصۃ عند اہل سنت والجماعت، مخصوص منها البعض ہے اہل سنت والجماعت کے. اے سیدہ کچھ پھلا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا؟ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہیں جب میں کہوں معارف القرآن نے یہ لکھا ہے؟ سمجھتا ہے؟ میں کہہ دوں جواہر القرآن نے یہ لکھا ہے، میں کہہ دوں آپ سے کہ تفسیر ماجدی نے یہ لکھا ہے. سمجھے؟ اس لیے اہل سنت والجماعت کے 3 شرطیں: شفیع موحدین میں سے ہو، مشفوع لہو جس کے لیے سفارش ہو رہی ہے وہ بھی موحد ہو، اور شفاعت باذن اللہ ہو. بس یہ 3 شرطیں ہوں، سفارش کی اجازت ہے. سمجھتا ہے؟ حضرت اقدس ہمارے مفتی عزیز الرحمن دارالعلوم دیوبند والے رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ تھے. حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ رات کو فقیر آدمی، مسکین آدمی، سمجھے، کہتے ہیں جب بازار چلے جاتے تو لوگ، عورتیں بھی، کسی نے روپے دے دیا میرے لیے سودا لانا، دوسری کسی بوڑھی نے 2 روپے دے دیا ہمارے سودا بازار سے لانا، اور کسی نے 5 روپے دے دیا. فقیر قسم کا آدمی. سبحان اللہ. فتح دارالعلوم دیوبند والے کہتے رات کو میں سو گیا، میرے ذہن میں آیا قرآن کہتے الیس للانسان الا ما سعی. انسان کو اپنی کوشش کام آئے گی، اپنا عمل کام آئے گا، باقی کسی کا نہیں. اور ادھر سے قرآن کہتا ہے کہ سفارش بھی ہوگی. حدیث کہہ رہی ہے من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیت کلہم قد وجبت لہ النار. حافظ صاحب سفارش کرے گا، علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، یہ کریں گے میرے بھائی. سمجھتا ہے؟ تو ادھر شفاعت ثابت ہے اور ادھر سے قرآن انکار کر رہا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا ولا تزر نفس وازرۃ، بوجھ والا کوئی نفس کسی کے نفس کا، وزر نفس اخری، کسی اور نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو تو کرے گا وہی تو بھرے گا. تو اپنی قبر میں، میں اپنے قبر میں. تو میرا نہیں اٹھائے گا میرا بوجھ، میں تیرا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا. فرماتے حیران ہو گیا دا چش دے کنا. اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو فرمایا کہ اگر اسی حالت میں مر جاؤں تو پھر یہ کہ تردد رہے گا. پیدل چلا 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 فجر کی نماز کو وہاں گنگو شریف پہنچا. سمجھتا ہے؟ میں نے کہا ایوہ البابا رشید بن گنگوئی، حضرت بڑا اشکال پیش آ گیا ہے. دا چش دے اشکال کا اشکال یہ ہے کہ قرآن کہتے ہیں اللہ صلی الانسان الا ما سعی. انسان کو کسی کی کوشش کسی کو کام نہیں دے گی، اپنا کیا ہوا کام آئے گا. اور ادھر سے قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں شفاعت ہوگی. ادھر سے فرمائے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى مِنَ الْإِيمَانِ إِيمَانُهُ مُؤْمِنٌ لَا يَنْفَعُ مُؤْمِنًا آخَرَ فِي الْإِيمَانِ. اعتقادیات میں، ایمانیت میں کوئی کسی کو، کوئی مشرک گزرا اور مومن اس کے وہ شرک سے جا رہا ہے، مومن اپنے اس کو فائدہ دے، ایمان کا ٹکڑا دے دے، نہیں. لا ينفع مومن آخر فی الایمان. ایمان میں نہیں ہوگا کوئی بے ایمان ہو. اور جہاں سفارش ہوگی وہ عملیات کے اندر ہوگی، اعمال کے اندر، فروعات کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے اس میں ہوگی، اس کی وجہ سے کوئی جہنم میں جا رہا ہے. فرمایا کہ الیس للانسان الا ما سعی محمولۃ علی الاعتقادیات. اعتقادیات میں، ایمانیات میں سفارش نہیں ہوگی. اور جو آیت من ذا الذی یشفع عنده محمولۃ علی العملیات علی الاعمال، اعمال میں سفارش ہوگی. در تناقض حشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جزء کل، قوت فعلست در آخر زمان، فلا تو گڑگڑو لہذا گڑ گڑ نہ کرو. اسکال سمجھ میں آیا؟ اسکال. اور جواب سمجھ میں آیا؟ یہ جواب ہو گیا مولانا. صحیح ہے. واتقوا یوما لا تجزی فیہ نفس عن نفس شیئا
ولا يقبل منها شفاعت، یہاں اس جگہ پر ہے لا يقبل منها شفاعت، دوسری جگہ پر یہ کہ ولا يؤخذ منها عدل، کیا لا تجزی نفس النفس شيئا ولا تقبل منها ولا يؤخذ منها عدل، نہیں کیا ہے یہاں شفاعت مقدم ہے، دوسرے جگہ پر یہ کہ اس میں ابھی تم کو بتاتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہاں بولو حافظ بولو، بولنے میں کیا فائدہ مسئلہ. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل، وہاں عدل مقدم ہے شفاعت مؤخر ہے، یہاں شفاعت مقدم ہے اور عدل مؤخر ہے، لا يؤخذ منها عدل. سمجھتا ہے یہ کیوں ہے؟ جواب یہ اللہ کی مرضی، جو بھی کرے، آپ کو کیا تکلیف. پٹھان کا بچہ خدا تم سے مشورہ کرے گا کیا؟ آیا سمجھ میں؟ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے؟ نفس، میل النفس الی ذات ہی، اپنے طرف یہ زیادہ نفس اپنے آپ کو خوب محبوب رکھتا ہے کہ کسی طرح سفارشوں میں بچوں. یہاں حب النفس الی ذات ہی مقدم ہے، شفاعت اپنے لیے نا، سمجھے؟ حب النفس الی ذاتی، اور وہاں پر حب المال کو مقدم کیا گیا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو بتا دیا کہ یہی ہے حب جا حب مال، دو ہی چیزیں تو ہے. ایک جگہ پر حب النفس یا میلان النفس الی ذات ہی، دوسری جگہ پر میلان النفس الی المال، المال مقدم، مال پھینک تماشا دیکھ. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور نفس کا خوگر ہے، اپنے آپ کو بھی پسند کرتا ہے اور مال کے لیے بھی جان بھی دیتا ہے. اس لیے پٹھان نے کسی کو قتل کیا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب شافعیہ کیا مرضی ہے کہ مقتول وارث کرے، مقتول کے وارث معاف کرے، یا وہ دیت لے لے یا وہ قصاص لے لے عمدن اگر قتل ہو چکا ہے. آیا سمجھ میں؟ تین ہے نا، مخیر بین الامور ثلاثۃ. حنفیہ کہتے ہیں کہ یا معاف کرے، لیکن حنفیہ کہتے ہیں اصل چیز قصاص ہے، متعین قصاص ہے، باقی اختیار ہے وہ دوسرے وارث اس کو کہہ دے کہ ہم قصاص لیتے تو قصاص. اور ایک آدمی خود کہہ دے کہ نہیں میں مال نہیں دیتا، تم معاف نہیں کرتے ہو، میں مال نہیں، مجھ سے قصاص لے لو. تو آپ کہیں گے کہ کیا کوئی اس طرح بھی ہے دنیا میں؟ جی ہم بہت ہے. بولو سمجھے؟ پٹھان کہتے ہیں مال خوچا، ہم نے 70 سال 90 سال میں تمہارے لیے جمع کیا، بندہ تمہارا مر گیا، یا ہمارا تم کو قصاص لینا، ہم سے لے لو خوچا، ہم تو ویسے بڈھا ہو گیا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہو گیا مولانا؟ یہ ہوتا ہے بعض جگہوں میں آدمی مال کو مقدم رکھتا ہے، بعض جگہوں میں کیا کرتا ہے؟ جان کو مقدم رکھتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ یہ ہوتا رہے مجھے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لینا، الامر علی الاطلاق یقتضی الوجوب. امر اس لیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہ واجب ہوں گے. اور یاد رکھ لینا ملنگو حنفیہ کیا الواجب فرض عملا، واجب اور فرض دونوں کے دونوں ایک ہے. واجب بھی عملی طور پر فرض ہے، اس لیے زکوٰۃ فرض کہہ دو، نماز کو فرض کہہ دو اور واجب کہہ دو، تو دوسروں کے یہاں تو کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے یہاں تھوڑا سا فرق ہے. اس لیے واجب اور الواجب فرض عملا قرینہ صارفہ نہ ہو تو اسی سے ثابت ہے. یہ ایک قاعدہ ہو گیا. سمجھ؟ دوسرا قاعدہ سمجھ لینا، الامر بشیء یقتضی النہی عن ضدہ. بولو الامر بشیء یقتضی النہی عن ضدہ، کسی چیز کا حکم ہو رہا ہے، امر ہو رہا ہے یہ کرو، لہذا اس کے ضد یہ اللہ کا بھلا کرے منہیاً ہوگی، یا اس کا اگر یہ کہ یہ چیز معمور بھی واجب ہے تو اس کی ضد حرام ہوگی. اقیم الصلاۃ نماز واجب ہے، لہذا ترک صلاۃ حرام ہے. آتوا الزکاۃ نماز واجب ہے، اس کی ضد ترک زکوٰۃ اللہ آپ کا بھلا کرے حرام ہے. وحد اللہ توحید واجب ہے، اس کی ضد شرک جو ہے نا وہ حرام ہے. ہاں ہو گیا مولانا؟ ہو گیا مولانا؟ خیال کر لینا، یہ یہیں سے مولانا حاصل ہوگا مسئلہ. ولا يؤخذ من عدل ولا هم ينصرون. اب آگے اللہ پاک نے نعمتیں گنوائی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ. میں نے آپ سے عرض کیا 10 نعمتیں، 10 عقوبتیں، 10 توبیخات، برے اعمال ان کے تقریباً 40 تک. آپ لوگ بیدار ہیں؟ ٹھہر رہیے گا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب کہ ہم نے آپ کو نجات دے دی، آپ کو آل فرعون، اتباع فرعون سے، فرعون کی لشکر سے جندا پتریا. فرعون کا نام ہے ولید ابن مصعب. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟
ریان، ولید بن ریان لوگوں نے نقل کیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، نجیناکم نہیں ہے، نجینا آباءکم من آل فرعون، اس لیے میرے نبی کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ نجیناکم نہیں تھے، نجینا آباءکم، لیکن النجات للآباء نجات للابناء، اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں نجینا آباءکم کأننا نجیناکم، گویا کہ آپ کو نجات دے دی، وَإِذْ، سنبھال کر کے رکھو مولانا، ہاتھ رکھو اس پہ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو فرماتے ہیں کہ چکا دیتے تھے آپ کو سخت قسم کے عذاب ہو، یسومونکم، اصل میں یسومون لکم، بھاؤ لگاتے تھے، سودا لگاتے تھے تمہارے لیے، اچھا سا سودا، برا سا عذاب تمہیں چکا دیں گے، اے یلزمونکم سوء العذاب، سمجھ رہی میں، یا سودا لگاتے تھے تم، باقی چکاتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں ہے، سمجھے، وہ کر دیتے اردو میں چل جاتا ہے، سمجھے، ورنہ یہ ہے کہ سام یسوم سومن کا معنی آتا ہے بھاؤ، سودا پر سودا لگا لینا، سمجھے، یہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمہارے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، عام مخصوص من الباز ہے، قد خص منہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام، اور سامری بدبخت وہ بھی بچ گئے، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، سمجھے، سامری، اس کو لے جا کر کے اس کی والدہ نے کسی غار میں چھوڑ دیا کہ اس کے بچے کو قتل نہ کرے، جبریل علیہ السلام جا کر کے اپنی انگلی میں شہد لگا کر کے اس کو چٹاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو صندوق میں ڈال کر کے ادھر پھینکا، سمجھے بھائی جان، اور اس کو فرعون نے پالا، فرعون کے گھر میں پل گیا، سمجھے، موسیٰ الذی رباہ جبریل کافر، موسیٰ الذی رباہ جبریل کافر، موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، موسیٰ الذی رباہ جبریل کافر، جبریل نے جس موسیٰ کی تربیت کی وہ کافر بن گیا، موسیٰ الذی رباہ فرعون، فرعون نے جس کی تربیت کی مرسل، وہ رسول بن گیا، یہ فرعون کے کافر کے گھر میں جا کر کے پل گیا، رسول بن گیا، اور وہ جبریل کے رسول کے گھر میں پل کر کے وہ اللہ کا دشمن بن گیا۔ لیکن اس سے علم مسئلہ وہی ہے کہ فرعون کو نجومیوں نے بتا دیا، فرعون نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ فلسطین سے بیت المقدس سے ایک آگ آ کر کے مصر میں وہ آگ پھیل گئی، اور اس میں جتنے قبطی ہے وہ سارے جل گئے، اور صرف بنی اسرائیل وہ بچ گئے۔ بیت المقدس سے ایک آگ آ رہی ہے، سارے قبطیوں کو نگل رہی ہے، اور ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے جلا رہی ہے۔ اس پر لوگوں نے تعبیر بتا دی، تعبیر یہ بتا دی کہ انقلاب آنے والا ہے، بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، سمجھے بھائی جان، اور اس طریقے پر قبطیوں کو دھس نس کر دے گا تیرے چمچوں کو، اس وجہ سے لہذا اس نے حکم دیا کہ کسی کو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، کسی بچے کو رہنے نہ دیا جائے۔ عورتیں مقرر کی دائی کہ جو عورتیں حاملہ ہیں دیکھیں فوراً، بچہ جنم دیتی ہے یا بچی تو چھوڑ دو، بچہ ہے تو فوراً ختم کر دو، اس کو حکومت کو اطلاع دے دو، اپنے چمچے بھی مقرر کر دیں۔ وَيَسْتَحْيُونَ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ایک ایک کر کے بار بار تفعیل تکرار پر دلالت کرتا ہے، سمجھے بھائی جان، اور نجیناکم مرتن بعد مرہ، آل فرعون سے کئی واقعات ہیں، اس لیے تفعیل تکرار پر ہے۔ یذبحون ابناکم، ایک ایک کر کے، یہ بھی ذبح ایک دن میں نہیں ہوتا تھا، روزانہ ہمیشہ۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بچیوں کو، لیکن بچیوں سے غرض نسائیت ہے کہ آگے بڑھ کر کے نساء بن جائیں گے۔ انکم لتاتون الرجال، جیسے کہ تم بمبو کرتے ہو، لواتت کرتے ہو مردوں سے، وہ مردوں سے نہیں کرتے تھے، وہ لڑکوں سے کرتے تھے، لیکن وہ لڑکے آگے جا کر کے جن سے مقصد رجولیت ہے، شرم تو کرو، سمجھ، سبیان سے مقصد کیا ہے؟ رجولیت ہے، اور سبیات سے مقصد کیا ہے؟ نسائیت ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اے یستحیون سبیاتکم، تمہارے سبیات بچیوں کو چھوڑ دیتے کہ وہ نساء بن جائیں، ان سے استمتاع حاصل کرے۔ آیا سمجھ میں؟ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کا دوسرا ترجمہ جو بہت خطرناک قسم کا ترجمہ ہے، یستخدمون فروج نسائکم، یستخدمون فروج نسائکم، تمہاری عورتوں کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حیا کو استعمال کرتے تھے، اور حیا شرم گاہ ہے، شرم ان کی مرضی ہے، جو بھی خاتون پہ ان کو پسند آ جائے اس پر، میرا جسم میری مرضی۔ آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ دوسرا۔ تیسرا یہ کہ یفتشون الحیات لنسائکم، تمہاری عورتوں کے لیے زندگی کو وہ طلب کرتے تھے کہ عورتیں بچ جائیں، تمہاری بچیاں،
یفتشون یطلبون، سین طلب کے لیے، یطلبون الحیات لنسائکم، آیا سمجھ میں؟ یہ 3 ترجمے میں سے جو بھی لے جو اپڈیٹ رہو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وفی ذالک الانجاء، اس نجات کے اندر بلاء ایک عظیم نعمت ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے. ذالک کا مشار علیہ انجا نجات ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اگر وفی ذالک الانجاء، اس نجات کے اندر بلاء عظیم نعمت ہے، بلاء عظیم من ربکم، اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے تمہارے لیے. اگر نجات ہو، نجات ایک نعمت ہے، اللہ نے تمہیں نجات دے دی، انعام کیا. اور بلا نعمت میں بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھے؟ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، بولو وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. یہ بلونا کے ساتھ، بلا کے ساتھ دونوں، حسنات بھی متعلق ہے، سیئات بھی. خلاصہ یہ نکلا کہ بلونا لا بھی شرط شے کے درجے میں بلا، وہ حسنات یطلق علی الحسنات، یہ بھی شرط شے ہے، اور یطلق علی السیئات، یہ بھی شرط شے. لا بھی شرط شے مقسم ہوتا ہے، اس کی دونوں قسمیں ہوتی. فعندما كلمنا هذه الحول هذه الآية هناك في دبي منذ سنوات قبل ذلك، فقال وهناك واحد من المفسرين من العرب قال يا شيخ ماذا رأيك أيها المنظور في هذه الآية؟ فقلت إن البلاء في ذلك إذا أردنا المشار إليه من هذه الآية من ذلك الإنجاء فإذا يكون البلاء بمعنى النعمة والإنعام. أما إذا أردنا منه مثلا أي شيء، إذا أردنا منه التسبيح والذبح والاستحياء النساء فإذا يكون بمعنى المصيبة. قال لا أبدا لا، تفسير بالراية، إن البلاء لا يطلق، إن البلاء لا يطلق على الحسنات. فقلت ماذا رأيك في بلوناهم بالحسنات والسيئات فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا سمجھ نہیں ہے؟ میں نے کہا بچہ تو عرب ہے، سمجھ شریف میں آئی نہیں ہے، لیکن ہم حسین احمد کی اولاد ہیں، سمجھے؟ تو عرب ہے، تو ایئر کنڈیشنوں میں رہتے ہوئے ماذا رأیک فی بلوناہم بالحسنات والسیئات، سمجھے؟ ٹٹی بند ہو گئی، سمجھے؟ میں نے کہا ہاں دیکھ، ظاہر بین ہے، قرآن سے دور ہے مولوی صاحب. اللہ نے ان غریبوں سے، ہندوستان سے اللہ نے بڑا کام لیا، پاکستانیوں سے اللہ نے. جاتے رہتے ہم لوگ، سمجھے ملنگو، عربی بولتے ہوئے بھی ہم سے ڈرتے ہیں، سمجھ؟ عربی بولتے ہوئے بھی ہم سے ڈرتے ہیں. ایسے ٹوٹی پوٹی لنگڑی لوڑی ان کی عربی ہوتی ہے، نہ مبتدا کا خبر نہ پتہ، خبر کا پتہ، سمجھے؟ عربی بولتے ہوئے بھی ڈر لگا. حضرت اقدس اللہ عنہ شاہ کشمیری فرماتے ہیں حسن البنا ہے، کتب ہے، 2-3 آدمی، زاہد الکوثری، 3-4 آدمی ہے، یہ بھی ڈر ڈر کر کے میرے سامنے عربی بولتے ہیں. باقی مسئلہ رہ گیا، کہتے ہیں عرب اذا زلزلت الارض زلزالها، عرب کی حالت خراب ہو جاتی ہے. گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، الو کے پٹے رہ گئے. انور شاہ کشمیری بھی چلا گیا، محمد قاسم نانوتوی بھی چلا گیا، سمجھے؟ رشید گنگوہی بھی چلے گئے. ہم لوگ ہمارے جیسے مکھی رہ گئے. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مکھی جب باغ میں جائے گی نا تو پھر یہ کہ پروانوں کی بھی خیر نہیں. اس میں ہم لوگ مکھی آ گئے، گلشن دیوبندیت کے اندر مکھی بیٹھ گئے. مکھی علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، زندہ باد. اور تیرے اندر کیا رکھا الو کا پٹا، سمجھے بھائی؟ ہمارا حضرت جب دیوبند میں گیا، وہ درس دے رہا تھا تو وہبی علوم، دیوبند والوں نے کہا وہبی علوم ہے، اور حضرت جب عبارت پڑھ رہا تھا نہ مبتدا کا پتہ تھا نہ خبر کا پتہ، سمجھے؟ تو میں بھی اٹھا، میں نے خبر لی حضرت کی. پھر سمجھے میں بھی خاموش رہنے والا نہیں ہوں، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا. میں نے بھی اس حضرت کی خبر لی. میں نے کہا کہ واہ واہ، انور شاہ کشمیری کے پاس وہبی علوم نہیں آئے ہیں، جو یہاں سے اس کی ہڈیاں بھی بیٹھ گئی مطالعہ کرتے کرتے. حسین احمد مدنی کی محنت، قاصد علوم والخیرات کی محنت، حکیم الامت کی محنت، یہ لوگ تھے کہ محنت بھی کی، تقوی طہارت بھی اختیار کی. ان کے پاس وہبی علوم تمہارے کھا 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 کر کے نہ اس نے صرف پڑھا ہے، نہ نحو پڑھا، نہ بلاغت، نہ فقہ، نہ اصول فقہ، سمجھے؟ ٹوپی کے سوراخ کر دیے تو بس اس سے آ گیا کہ کہتے ہیں ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ. ایسے نہیں ہوتا، مولویوں خیال کر لینا.
آیا مسئلہ سمجھ. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. وَإِذْ فَرَقْنَا دوسری نعمت ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا لَكُمُ الْبَحْرَ با لام کے معنی میں. وَإِذْ فَرَقْنَا لَكُمُ الْبَحْرَ بحر کلزم کو تمہارے لیے چیرا ہم نے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دوسرا وَإِذْ فَرَقْنَا وَإِذْ فَصَلْنَا. وَإِذْ فَصَلْنَا ہم نے جدا جدا کر دیا بِسَبَبِكُمْ تمہارے سبب سے بحر کلزم کو. اس کے 12 حصے بنا دیا تمہارے 12 قبیلے تھے. وَإِذْ فَصَلْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ ہو گیا مولانا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ فَرَقْنَا مَعَكُمُ الْبَحْرَ تمہارے آتے ہوئے ہم نے یہ کہ دریا کے حصے بنا دیے, راستے کر دیے یہ کہ تمہارے قبیلوں کے لیے. ارے کچھ پلا پڑا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ تمہیں نجات دے دے. أَنْجَيْنَا آبَاءَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فرعون کی اس سے کوئی تخصیص نہیں ہے. فرعون بما یعنی اللہ آپ کا بھلا کرے آل اتباع فرعون کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم لوگ یہ کہ دیکھ رہے تھے تاکہ تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے. ارے مولوی صاحب دلتا وغیرہ استا خبر بچائے. نظر کے 3 معنی آتا ہے. ایک تقلیب الحدہ کا آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا. دوسرا نظر کا معنی آتا ہے تم تنظرون تتحیرون تم لوگ حیران تھے. تیسرا نظر کا معنی آتا ہے غور و فکر کرنا. تینوں قرآن میں استعمال ہے. یہاں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کا معنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے دشمن تمہارا ہلاک ہو رہا تھا. دوسرا آگے دیکھو اس کے بعد 2-3 آیتوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ بجلی نے آ کر کے تمہیں پکڑ لیا, تمہارے آباء و اجداد کو جلا دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم حیران تھے. وَأَنْتُمْ تَتَحَيَّرُونَ ہو گیا مولانا. تیسرا نظر کا معنی غور فکر کرنا. قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ غور کر لو کہ آسمان و زمین میں کیا ہے. آ گیا. یہ ہو گیا قرآن. اب اس کے بعد مجھے سنو. وہ یہ ایک یہ ہے کہ تمہارے دل جلے ہوئی ہے. اللہ تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے غرق کر دے. خوش ہو جاؤ گی نہیں ہو جاؤ گی؟ بڑی خوشی ہوگی. اس کا صبر کے دگا اور تو مزہ لے کر کے. ایک صورت یہ ہے نا تمہارے سامنے. دوسری صورت یہ ہے تمہارے دشمن کے ہاتھ پاؤں اللہ باندھ دے اور تمہارے دل جلے ہوئے میرا رب ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں دے دے کہ کس کر کے مارو جتنا تمہارا دل جلا ہوا ہے. اس پہلی والی صورت میں خوشی ہے یا اس میں؟ ہاں تم لوگ ہو الو کے پٹے سمجھے بھیجن. وہ پہلی والی زیارت میں خوشی ہے یا اس میں؟ اس میں زیادہ خوشی. تمہارا دل جلا ہوا کس کر کے مارو اس طرح سمجھے. چاہے تم اس کے مقد پہ مارو, خصیتیں پہ مارو, منہ پہ مارو, جہاں بھی مارو تمہارا جی چاہے دل خوب ٹھنڈا کرو. یہ دوسری صورت ہے. یہ کیا ہے؟ دوسری صورت. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ تیسری صورت یہ ہے نہ اللہ مارے نہ تم مارو, وہ خود اس میں تو پھر ٹکٹ رکھو 500 لیتے رہو دکھاتے رہو کہ کیا مزہ ہے. مزہ نہیں آیا؟ ہاں آیا مسئلہ سمجھ میں؟ ہاں آ گیا سمجھ میں؟ ہاں ہر بات سمجھانے کی نہیں ہوتی. سمجھ میں نہیں آئے. پہلی صورت ہے وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. دوسری صورت ہے قَاتِلُهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ تم لڑتے رہو اے محمد کے ساتھیوں. آج ہم نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے ہاتھ باندھ دیے, مارتے رہو ان کو. تیسری صورت ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. پروگرام کینسل ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ. اڑے آیا مسئلہ سمجھ میں؟ ہاں ہو گیا. خیال کر. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اتباع فرعون غرق ہو گئے. فرعون خود بچ گیا لیکن فرعون بچا نہیں ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ آج ہم آپ کو بچائیں گے. یہ لیکن امام ابو حنیفہ نے زبردست ترجمہ کر دیا. اے نلقیک علی نجوۃ من الارض. ننجیک کا معنی نلقیک علی نجوۃ من الارض ہم ایک اونچی زمین پر آپ کو پھینکیں گے, آپ کو اٹھا کر کے وہاں سے لے جائیں.
کئی صدیوں کے بعد وہ دریا میں ملا، سمجھے، بالکل ٹھیک ٹھاک ملا، اور آج بھی مصر میں اس طرح تھوڑا سا ہاتھ اس کا ٹوٹا ہوا ہے، ایسے سمجھے، آئے مسئلہ؟ ہاں، تو اتباع چمچے تو اس کے غرق ہو گئے، لیکن وہ خود بچ گیا۔ تو نونت جی کا کمانا بچہ نہیں، ہلاک کر کے تجھے پھینکیں گے ایک اونچی جگہ پر، نلقی کا علی نجوۃ من الارض، سمجھے؟ ہاں، اور دوسرا ترجمہ فالیوم نونت جی کے بھی بدنے کا سنو، نونت جی کا من ابتلاع البحر ایاک، کہ دریا تجھے نگلے گی نہیں تیرے جیسے منحوس کو کہ پانی خراب نہ ہو جائے، تو بھڑوا اسی طرح بچے گا۔ ننجی کا من ابتلاع البحر، بلا ابتلاع نگلنا، من ابتلاع البحر ایاک، کہ دریا آپ کو نگلے گا نہیں، نگلے کسی پاکیزہ چیز، تو پلیت ابن پلیت ہے، سمجھے؟ اس لیے ہمارے حضرت اللہ قربان جاؤں سلیم اللہ، بڑے لوگ تھے مولوی صاحب، سلیم اللہ سے ہم نے فائدہ حاصل نہیں کیا، میں مجرم ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ اساتذہ نے بہت کچھ لوگوں نے لے لیا سلیم اللہ سے، ہم نے سلیم اللہ سے جو لینے کا حق تھا وہ نہیں کیا، لیکن شکر ہے اللہ نے آپ کی جوتیوں میں رکھا، بڑی بات ہے۔ بہت بڑے لوگ تھے، سمجھے، جنہوں نے اپنے آپ کو حدیث پڑھانے کے لیے وقف کر دیا۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے، ہم لوگ مشکات کا سال تھا تو مصر چلے گئے، مصر والوں نے، جامعہ ازہر والوں نے بلایا حضرت اقدس کو، فرماتے جب ہم گئے وہاں اور مصر میں ہماری گھومے پھرے خوب، انہوں نے سیر و تفریح کرا دی مصر کے سب کچھ، وائس چانسلر نے ہم سے یہ کہا کہ آپ کی کوئی تمنا ہو اور آپ کا کوئی شوق ہو، کوئی خاص جگہ دیکھنا پسند کریں تو آپ اس کا اظہار کریں۔ تو ہم نے کہا کہ ایک ہی ہماری تمنا ہے کہ آپ ہمیں آثار قدیم میں لے جائیں اور وہ فرعون ہمیں دکھا دیں۔ چنانچہ وہ ہمیں لے گئے اور ہم نے فرعون کو دیکھا، خوب دیکھا، قریب سے دیکھا۔ سلیم اللہ کی فصاحت کو کون لائے؟ فرعون کو دیکھا ہم نے، خوب قریب سے دیکھا اور بہت دیکھا۔ آپ لوگ محسوس نہ کریں وہ کس کی شکل، ان کی شکل کس قوم سے ملتی جلتی تھی۔ اب سرائکی کہیں گے کہ شاید ہم، پنجابی کہیں گے ہم، مہاجر کہیں گے ہم، سندھی کہیں گے شاید ہماری طرح ہو، پٹھان کہیں گے ہماری طرح، نہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے، وہ بالکل بلوچی لگ رہا تھا۔ وہ بلوچی لگ رہا تھا۔ میرے ساتھی تھے دوسرے، کچھ بلوچ بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ سبق پڑھ رہے تھے، میں نے کہا بلوچ شکر ادا کرو خدا کا، شکر ادا کرو کہ ایک بہت بڑی ہستی مل گئی آپ کو، سمجھے، آپ کے کھاتے میں۔ اس لیے پٹھان ناراض نہ ہو، فرعون بلوچوں کا ہے، نمرود آپ کا ہے۔ بالکل اس کی شکل آپ دیکھیں رہے، وہ بالکل بلوچوں کی طرح لگ رہی۔ بلوچ ناراض نہ ہو، آپ میرے سر کے تاج ہیں۔ میں حضرت اقدس کے خوش طبی کو نقل کر رہا تھا، سمجھے، ورنہ آپ لوگ بلوچ لوگ انبیاء کی اولاد ہیں۔ آئے مسئلہ سمجھیں، وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہاں نظر یہ کہ یہی ہے کہ تمہارے دل خوش ہو جائیں آنکھوں سے دیکھنا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جبکہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا، اللہ آپ کا بھلا کر، 40 لَيْلَةً 40 راتوں کا۔ عرب چونکہ رات کو مطبوع قرار دیتے ہیں، دن کو، انگریز جو ہے نا اس کی الٹ حساب کرتا ہے بڑوا، لیکن عربوں کے ہاں یہ ہے کہ 40 لیال کے معنی 10 دن، سمجھے، قرآن میں یہی وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، وہ رات کو مطبوع قرار دیتے، دن کو اس کے تابع قرار دیتے۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے ذوالقعدہ کا مہینہ تھا پورا 30 دن وہ، اور 10 دن عشر ذی الحجہ کے، آیا سمجھو نہیں ہے یہ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، موسیٰ موشا پانی درخت دونوں کے درمیان میں حضرت آرام فرما رہے تھے، تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ موسیٰ آپ کو کہا گیا۔ مسئلہ سمجھ میں آئے؟ اللہ 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 اللہ، بڑی بڑی ہستیاں آ گئیں۔ السلام علیکم، خوش خیر خیریت ہے، بڑے بڑے لوگ آ گئے۔ موشا پانی درخت دونوں کے درمیان میں سوتے ہوئے پایا گیا، تو اس بنیاد پر آپ کو موسیٰ کہا گیا۔ ایسے میں دوسرا یہ کہ موسیٰ زوربا،
کے وزن پر۔ تیسرا یہ کہ موسیٰ موسیون، پھر موسان، پھر موسن، اوسا یوسی عیسیٰ نے اس کا معنی حل کرنا ہے۔ اس تیسری صورت کے اندر یہ منصرف ہوگا، باقی دونوں صورتوں کے اندر غیر منصرف ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا کہ عرب حضرات وہ حساب جو کرتے ہیں وہ لیلہ کو مطبوع قرار دیتے ہیں اور دن کو اس کا تابع قرار۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے وعدہ لیا، فرماتے ہیں کہ 40 دن کا ذوالقعدہ کا مہینہ اور 10 دن عشرہ کے، 40 دنوں میں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا، یہ وعدہ کیا کہ اس کو یہ کہ ہم تورات دے دیں گے، وہ آئیں گے طور پر، لیکن پھر افسوس کی بات ہے کہ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا مِّن بَعْدِهِ، تم نے گوسالے کو معبود بنا دیا، مفعول ثانی محذوف ہے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا مِّن بَعْدِهِ مِّن بَعْدِ ذِهَابِ موسیٰ علیہ السلام إِلَى الطُّورِ، طور کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے گوسالے کو معبود بنا دیا۔ دو صورت ہے، ایک صورت یہ ہے کہ اتخذوا العجل الہن کی یہ ہمارا معبود ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور جعلوہ معبوداً، اس کو معبود قرار دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان الالہیت قد حلت فیہ، کہ الوہیت اس کے اندر سرایت کر چکی، حلول ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ حلول ہو گیا اس میں، حلول کے، اور ہم لوگوں کو لوگ حلول ہی قرار دیتے۔ خیال کر لینا، ہم اس وحدت الوجود جس کے اندر حلول ہو ہم اس پہ لعنت بھیجتے، وہ کفر ہے۔ یہ انہی کا مذہب تھا۔ ان الالوہیت قد حلت ورسخت ورتسخت، یہ اس کے رگ و ریشے کے اندر یہ ہے کہ الوہیت آگے، جیسے کہ کیا ہے، آپ لوہے کو کیا کر دیں، لوہے کو گرم کر دیں اور خوب سرخ ہو، تو پھر اس کے بعد آپ سرخی کی طرف اشارہ کریں، لوہے کی طرف اشارہ نہ کریں۔ اس میں چائے جو ڈل گئی ہے، اب آپ یہ کر دیں چائے پتی کی طرف اشارہ کریں، لیکن اس کی طرف پانی کی طرف اشارہ نہ کریں، پانی کی طرف اشارہ کریں، اس کی طرف اشارہ نہ کریں، تمہارا دادا بھی نہیں کر سکتا۔ بولو، یہ حلول ہو چکا ہے، یہ حلول سریانی، سریانی نہیں کہنا، سریانی تریانی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اس قسم کے حلول، یہ کفر ہے۔ اور ہم جس وحدت الوجود کے قائل ہیں ہم اس کے قائل نہیں، ہم اس وحدت الوجود کے قائل ہے کہ وجودنا مرتبط باللہ سبحانہ وتعالی، اما وجود اللہ، اما اللہ سبحانہ وتعالی قد نزل فینا اور قد حل فینا، اللہ ہمارے اندر آ کر کے حلول کر چکا ہے، یہ لعنت ہے، اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہم صرف اس حلول کے قائل ہے کہ وجودنا مرتبط باللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ گھڑی بن گئی، اب بننے کے بعد اب اس کا تعلق مصنع سے، کارخانے سے کٹ گیا۔ اب کارخانہ والا چاہے نہ چاہے یہ گھڑی چلے گی، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ اب کارخانہ والے اس کو وہ نہیں کر سکتا، برخلاف اس پنکھے کے کہ اس کی جو حرکت ہے، تحرک ہے، یہ بجلی کے ساتھ وابستہ ہے، سمجھیں؟ تو حرکتہ، اس کا حرکت یہ ہے کہ منوطۃ متعلقۃ بالقمقمہ، بجلی کے ساتھ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسے کٹا ہوا نہیں۔ یہ آپ کا جیسے کہ یہ موبائل ہے، جب بھی چاہیں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی جام ہوں گے موبائل آپ کے، سمجھیں؟ یہ ہمیشہ اس میں سگنل آتے رہتے ہیں، اس کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتا۔ ہمارا اس قسم کا ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ موبائل عین فیکٹری ہے یا فیکٹری عین موبائل ہے؟ بجلی عین اللہ کا بھلا کرے پنکھا ہے یا پنکھا عین بجلی ہے؟ نہیں، وجود ان کا آپس میں اس طریقہ پر ہے کہ پنکھا بغیر بجلی کی نہیں چلے گا، یہ بغیر کارخانہ کے نہیں چلے گا، وجود دونوں کے دونوں۔ ہم وحدت الوجود کے اس طرح قائل ہے کہ ہمارا وجود باری تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہے، اللہ کی اجازت اور اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی ہم نہیں چل سکتے۔ اڑے کچھ ہو گیا؟ یہ خیال کر لینا مولوی صاحب، باقی ہم اس حلول کے قائل نہیں ہیں جس کے یہ لوگ قائل تھے۔ چلیے گا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، ثُمَّ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا، مفعول ثانی محذوف ہے، مِن بَعْدِ ذِهَابِ مُوسَىٰ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا حَالَ كَوْنِكُمْ ظَالِمِينَ، درحال کہ تم ظالم ہو۔ ظلم کہتے وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلی، غیر محل میں کسی چیز کو استعمال کر دینا۔ یہ ٹوپی اور پگڑی جو اللہ کا بھلا کرے سر پر رکھنے کی، لیکن اس میں تم ٹٹی کرو، یہ ظلم ہوگا۔ یہ ٹوپی سر پر رکھنے کی، اس کے اندر تم بریانی ڈالو۔
جوتے جو ہے نا پاؤں میں پہنے کے ہیں، اس کو تم سر پر رکھو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ظلم ہے، وضو شفیع۔ عبادت موضوع ہے، ان العبادت قد وضعت للہ سبحانہ وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، اللہ کے لیے عبادت ہوگی۔ اس عبادت کو صرف العبادت عن اللہ الی غیر اللہ، اس میں غیر اللہ میں تم نے لا کر کے ٹھوس دی اس کو عبادت کو، یہ ظلم ہے وانتم ظالمون۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اور ایک معنی میں نے آپ کو بتایا کہ ظلم کا معنی نقصان کے ہیں، فلا تکونا من الظالمین، سمجھے؟ ولا تقربوا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین فتکونا من الناقصین حقکما وحظکما، آپ یہ ہے کہ نقصان، وہاں نقصان کے معنی میں چلیے گا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عن عبادتكم العجل ثم عفونا عنكم عن عبادتكم العجل، انہوں نے عجل کی عبادت نہیں کی، ان کے آباء و اجداد نے۔ پہلے سے آپ کو بتا دیا کہ النعمت علی الابناء نعمت علی الآباء، النعمت علی الآباء نعمت علی الابناء، ثم عفونا عن عبادتكم من بعد ذلك، ان کو گوسالے کو معبود بنانے کے بعد من بعد اتخاذکم العجل لعلکم تشکرون لعلکم تطیعوننی۔ الشکر مولانا الشکر لمن فوقک، اوپر والے کے لیے شکر کرنے کا مطلب ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے کہ بالطاعت، اوپر والا، اور اللہ ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کے مافوق ہے۔ الشکر لمن فوقک طاعت، یہ طاعت اور عبادت ہے۔ ولمن یساویک، اور تیرے جو برابر ہو اس کے لیے مکافات ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کر مکافات۔ اور ولیمن تحتک، اور ماتحت کی شکر ادا کرنے کا، جو آپ کے ماتحت ہو، احسان الیہ، اس پر احسان ہے، میں اللہ کا شکر گزار ہوں، یہ عبادت ہوگی۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، سمجھتا ہے؟ اللہ کی شکر عبادت ہے، اور اپنے برابر کے شکر ادا کرنا مکافات عمل ہے، اور اپنے ماتحت کا معنی اس پر احسان کرو، دغا دے گا شکر، سمجھ رہی ہوں؟ اور شکر نعمت کے مقابلے میں ہے، وہ یہی ہے کہ اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ ثم عفونا عن عبادتکم من بعد ذلك من بعد اتخاذکم العجل معبودا، اس کو تم نے معبود بنایا۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ معرف باللہ میں تورات مراد ہے۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دے فرقان، فرقان سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے مراد ہے۔ یا الفارق بین الدلیل الفارق بین الحق والبین الباطل، حق اور باطل کے درمیان میں، یا موسیٰ علیہ السلام کا روب مراد ہے، یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے خصوصی مدد کی تھی۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِلَى التَّوْحِيدِ، تاکہ تم یہ ہے کہ تمہیں رہنمائی مل جائے توحید کی طرف، گوسالہ پرستی کو چھوڑو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اے میرے قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا، تم نے گوسالے کو معبود بنا دیا۔ جب یہ مسئلہ اذا کان الامر کذالک، حقیقت یہ فتوبوا الی بارئکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ہاں ملنگو، یہاں دونوں جگہوں میں لفظ باری استعمال کیا، باری کا معنی پیدا کرنے کے، گوسالے نے تمہیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا، تو اسی کو سجدہ کرو۔ اللہ کی صفات میں سے باری کو استعمال کر دی، باری کا معنی پیدا کرنے کے، سمجھ رہی ہیں کہ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم انفس اخوانکم، اپنے مشرک بھائیوں کی جانوں کو مار دو۔ خود اپنے آپ کو مارنا یہ خودکشی ہے، اور خودکشی کی حرمت جو ہے نا، خودکشی کی حرمت یہ حرمت عقلی ہے۔ الافعال التي نهی عنها حسا، جو افعال منہی عنها حسا ہے وہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بولو، الافعال التي نهی عنها حسا، قتل ہے، سمجھیے، یہ کسی بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، سمجھے؟ خودکشی کرنا، یہ خودکش، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کوئی اپنے آپ کو قتل نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ بھائی کی جان کو کبھی اپنی جان قرار دیا جاتا ہے۔ لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، لا تقتلوا انفس اخوانکم، آپ کی بھائی کی جان کو آپ کی جان قرار دیا، اپنے بھائی کو اپنے سے اتنا قریب سمجھو گے کہ آپ کی جان ہے تو پھر قتل نہیں کرو گے۔ اللہ کے لیے کچھ پڑا پڑ رہا، تو اس مطلب یہ فَاقْتُلُوا إِنْ أَنفُسَ إِخْوَانِكُمْ الْمُشْرِكِينَ، جنہوں نے شرک کیا، گوسالے کی عبادت کی ہے۔ سامری نے بھڑوا نے گوسالہ بنایا لیکن اس نے عبادت نہیں کی، کہا کہ هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، سمجھتا ہے؟ اس لیے 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اس میں یہ ہو گیا کہ موحدین نے مشرکین کو قتل کیا، اس لیے مشرک بھڑوا اسی زمانے سے واجب القتل ہے۔ ہاں ملنگو، کچھ سمجھ میں نہیں ہے؟ مشرک اس زمانے سے واجب القتل ہے، کوئی رحم دلے تو جائے جہنم میں۔
فاقتلوا انفس اخوانکم، اڑے بول، سمجھے؟ باقی خود اپنے آپ کو کوئی نہیں مارتا، سمجھے؟ کہ کوئی مشرک ہے اس کو حکم ہے کہ خود تم اپنے آپ کو مارو، نہیں، اس کو اجازت نہیں تھی دوسرا اس کو قتل کرے، خود مارے گا تو خودکشی ہوگی، اور خودکشی ناجائز ہے اور حرام ہے ہر شریعت کے اندر خودکشی، خودکش حملے بھی ناجائز ہیں، اور جو حملے وہ خودکش نہیں، وہ فدائی حملے، وہ اور چیزیں، وہ خودکش حملے نہیں ہیں، وہ کیا ہیں لوگوں، وہ فدائی حملے ہیں، سمجھے؟ یہ سب کے ہاں جائز ہے، شیعوں کے ہاں بھی جائز ہے، بریلویوں کے ہاں بھی جائز ہے، جماعت اسلامی کے ہاں بھی جائز ہے، ہمارے ملک میں بھی ہمارے 65 کے جنگ میں ہمارے فوجیوں نے کیا، فدائی حملے کیے، یہاں پر بم باندھ کر کے انڈیا کے ٹینکوں کو اڑا دیا انہوں نے، سمجھے لوگوں؟ آج بھی اگر پاکستان پر برا دن آ جائے تو یہ تو کوئی بھی مولوی نہیں کہے گا کہ یہ ناجائز ہے، سب کہیں گے واجب، میں نے تو پہلے بتا دیا ان کو، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ خود کچھ حملے ناجائز ہے، فدائی حملے جائز ہے، اس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے مولوی صاحب، نہ بریلوی نہ شیعہ، ہاں جگہ کا کہ پاکستان میں ناجائز ہے، حرام ہے، اپنے مسلمانوں پہ نہ کرے، باقی امریکہ پر واجب ہے، جو افغانستان میں کر رہے واجب ہے، بچہ تو غازی، مرا تو شہید، سمجھے؟ اور یہ طے شدہ ہے کہ فدائی حملہ والا کبھی بچتا نہیں، وہ شہید ہی شہید ہے، اس لیے دوسری تیسری شادی بھی فدائی حملہ ہے، شادی والا خود ضرور ذلیل ہو جائے گا، باقی کامیابی کتنی ہوتی ہے ہم لوگوں کو، دوسری تیسری شادی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ فدائی حملے، تمہارے باپ نے کیے نہیں کر سکتا، اس لیے تمہاری ماں کا اتنا کنٹرول ہوگا کہ وہ کہاں کرے، یہ ہمارے طاہر ہے، اس کا والد صاحب، استاد جی آؤں قرآن تو ہوتا ہوں 20 شادی کیا، یہ طاہر اپنے باپ کا باپ لگ رہا ہے، سمجھے بھائی؟ مفتی صاحب، میں نے کہا مفتی صاحب گال نہ کر، تو ہی کریس، اساں تव्हांजे گھر میں اچوں تا، تو صرف پنجے بیٹک میں یہ زور سا اعلان کر تو استاد جی آؤں گھران تو 20 شادی کراں، 20 شادی کیاں، استاد جی آؤں قرآن تو 20 شادی کیاں، استاد جی مجھے لا گولیس، میں نے کہا اس بیٹھک میں تو صرف اتنا اعلان کر لے، میرے غریب کی طرف سے 50,000 اعلان لے لے، 50,000 انعام آپ کو مل جائے، لیکن آج تک اس کے والد نے نہیں کیا، سمجھے؟ آسان نہیں ہے کہ کوئی اس طریقہ پر اعلان کرے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس طرح نہیں ہے، آسان نہیں ہے کہ کوئی، اس لیے کہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا گدھا کہتا ہے ڈھینچو ڈھینچو، بھون 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 بھون، پیچھے کہتے پر 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 پر، تو کسی نے پوچھا کہ یہ ہوں ڈھینچو ڈھینچو محلے کی طرف رخ کر کے ہوں، کہا پیچھے ٹر ٹر، کہا ہوں کیوں کرتے ہو، کہا ہے محلے والوں پر روب ڈالتا ہوں، کہا پیچھے ٹر ٹر ہے، کہا یا تھوڑا سا خود بھی ڈرتا ہوں، سمجھو؟ یہ مشکل ہے مولوی صاحب، بہت مشکل ہے، تو دوسری تیسری شادی بھی کیا ہے؟ فدائی حملے ہیں مولوی صاحب، جس میں شوہر کا شہید ہونا یقینی ہے، اس کا بے عزت ہونا، سمجھے بولو؟ نہیں، اس لیے زر محمد بوڑھے ہو گئے لیکن کر نہیں سکے، چلے گا ہاں ملنگو، جنہوں نے کیا انہوں نے کیا پایا، جنہوں نے نہیں کیا کھویا کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کھویا، نہ کرنے والوں نے پایا لیکن کھویا نہیں، کرنے والوں نے کھویا بہت کچھ، پایا بہت کچھ کم پایا۔ فتوبوا الی بارکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم، فرما ذالکم یہ توبہ تمہارے لیے، یا یہ قتل کرنا یہ ہے کہ مشرکین کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بار، یہ خیر اس میں تفصیل، لیکن قد جرد معنی تفصیل ہے، اس کا معنی قتل کرنا، توبہ کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر قتل نہ کرے مشرکین کو، توبہ نہ کرے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اتنا زیادہ، اس لیے ان الخیر قد جرد عن معنی تفضیل ہے، تفضیل والا معنی نہیں اس میں، عند بارکم وہی نقطہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، ففعلتم یہاں مقتضی حال کے طور پر عبارت نکالیں گے، ففعلتم پس آپ نے اسی طریقہ پر کر دیا، ففعلتم ما امرکم اللہ فتاب علیکم، فتبتم تم نے توبہ کیا، فتاب اللہ علیکم اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، تمہاری طرف متوجہ ہوگی، انہ هو التواب بالتائبین توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتے، الرحیم بہم الرحیم ان پر شفقت کرنے والے ہیں جو سچی توبہ کر دیں، اللہ کو ترس آتا ہے ان پر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لن نؤمن لک، ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کریں گے، ایمان کے صلے میں لام آگیا انقیاد کے معنی میں ہوگا، لن نطیعک ولن ننقادک، آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، حتی نری اللہ جہرۃ جب تک کہ اللہ کو آمنے سامنے نہ دیکھیں، فاخذتکم الصاعقۃ پس بجلی نے تمہیں پکڑ لیا، بجلی کڑک نے تمہیں پکڑ لی۔ یہ صاعقہ کیا تھا مولانا؟ یہ صاعقہ کا ایک معنی یہ کہ بجلی کی کڑک اور عذاب مہلک، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بلا کہ آسمان سے سخت قسم کی چیخ کی آواز آ گئی،
دیکھو تم لوگوں کی حالت خراب. آپ کو پتہ ہے کہ بم کی آواز سے بہت سے لوگ صرف آواز سے مرتے ہیں. سمجھے بھائی؟ جو میرے جیسے کمزور قسم کے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا نا, اس قسم کی جبریل کی آواز آ گئی آیا. اس میں عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعتاً مر گئے تھے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, یہ عام مخصوص منہ البعض ہے. تمہیں بنی اسرائیل کو بجلی نے اور عذاب نے پکڑ لیا, نہیں بلکہ ان میں سے 70 آدمی تھے. سمجھے بھی؟ ان کو یہ ہے کہ صاعقہ نے پکڑا. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ائمہ کا حال ہوتا ہے, الناس علی دین ملوکہم, ان کے بڑے بڑے یہی تھے, ان کو پکڑنا گویا کہ تم سب سارے رسوا ہو گئے. یہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ہو گیا مولانا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, آپ کو بتایا کہ تنظرون یہاں پر حیرت کے معنی میں وَأَنْتُمْ تَتَحَيَّرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ, پھر مرنے کے بعد. صحیح ہے کہ یہ حقیقی طور پر مر گئے تھے. سمجھے؟ بعضی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں, حس حواسوں کے بالکل کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا, تو کانہو قریب من الموت, اس وجہ سے ان کو موت کہا گیا. جیسے کہ نیند کے اندر نیند والے کو, حالانکہ وہ بھی موت ہے, نیند والے کو جیسے کہ میت کہتے ہیں, اللہم انی بسمک اموت و احیا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. حالانکہ اللہ آپ کو بھلا کرے, نیند والا آدمی صحیح میت تو نہیں ہے. میت ہے تو کیا ایک آدمی نیند میں ہم جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ سمجھے؟ ہو گیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ظاہر ہے کہ شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے, تاکہ تم اللہ کی یہ ہے کہ اس نعمت کی ہے کہ شکر ادا کر, نعمت البعث کی, بعثت کی, کہ اللہ پاک نے تمہیں اٹھا دیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ. یہ ترکیب مولانا آسان ہے, آ جاؤ. یہ ماقبل پر اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم, یہاں پر یذبحون ابناءکم, اور سورہ ابراہیم کے اندر ویذبحون ابناءکم. سمجھ رہی میں کہ وہاں نعمتیں گنوائی ہے اور وہاں پر قائل موسیٰ علیہ السلام ہے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مستقل نعمت. یہاں پر یہ بمنزل بدل کے یسومونکم سے, یہ تفسیر ہے بمنزل بدل کے. سمجھے میں؟ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ خبر مقدم ہے. بَلَاءٌ قَائِنٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, بلا کا معنی مصیبت اور نعمت دونوں بتا دیا. ترکیب اس میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ جو آپ کو یہ کہ بتا دوں, وہ سارا ہو گیا مولانا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. یہ جہادی حکم کی جب انہوں نے مخالفت کر دی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا کہا, میدان تیہ کے اندر پھر یہ کہ یہ لوگ اس طریقہ پر یہ کہ 40 سال تک یہ ہے کہ اس طرح ذلیل ہو گئے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات بھی ایزی, آگے تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. یہاں پر میدان تیہ میں عذاب میں بھی تھے, لیکن اللہ کی نعمتیں بھی ان پر. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, خاص قسم کی بادلیں تھیں یا جن سے بادل مراد ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ, من ترنجبین ہے, اور سلوا یہ بٹیر ہے. سمجھے؟ بٹیر کے گوشتوں کو تیار ہے. وَقُلْنَا لَكُمْ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, تم سے کہا کہ جو کچھ پاکیزہ رزق آپ کو دیتے ہیں وہ آپ یہ ہے کہ کھاتے رہو اسی میں سے. وَقُلْنَا لَكُمْ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, بس اس پر یہ کہ فَظَلَمُوا, انہوں نے ظلم کر دیا. فَكَفَرُوا فَظَلَمُوا, انہوں نے کفر کر دیا اور ظلم کر دیا. وَمَا ظَلَمُونَا, ہم پر ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ, لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. یہاں کانو ہے اور سورہ آل عمران کے اندر بغیر کانو کے وما ظلمونا ولکن انفسهم یظلمون. بولو ولکن انفسهم یظلمون, وہاں پر کانو نہیں ہے. یہ فی الاقوام ان قوموں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے اس کام کا ارتکاب کیا اور گزر گئے, اس لیے کانو کا. وہاں ایک عام مثال ہے, کسی قوم کی مثال لے لو اس طرح ہو, اس لیے اس میں کانو مانو نہیں ہے. یہاں کانو آگے التا بس ایک عام مثال صدقات کے اور نفعات کی بیان کی ہے کسی قوم کی کہ اس طریقے پر ریاکاری ان میں آ جائے اور اس کو ختم کرے, یہ کہ ان کے صدقات کا کوئی. وہاں کسی قوم کا خاص ذکر نہیں ہے کہ جو گزر گئے اس طرح ہوا ان کے ساتھ, اس لیے قانون نہیں ہے. دل تک قانون موجود ہے. ہو گیا مولانا, خیال کر لینا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَقُلْنَا لَكُمْ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا فَظَلَمُوا فَكَفَرُوا فَظَلَمُوا, کفر کیا, ظلم کیا. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ مفعول به يَظْلِمُونَ, کہ یظلمون پورا جملہ محلاً منصوب ہے, کانا کے لیے خبر ہے. چلیے گا مولانا.